اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، ہم جیسا کہ ہر روز 5:30 بجے لائیو ہوتے تھے، ہم آج بھی ہوئے تھے اور کچھ دیر درس جاری بھی رہا، لیکن بیچ میں جو ہے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم اپنے لائیو درس کو جاری نہیں رکھ پائے، اس لیے اب ہمیں مجبوراً یہ جو ہے ویڈیو اس طرح سے ہم جاری کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ سورۃ البلد کہ جس کی تلاوت اور فضیلت کا ثواب جو روایات میں بیان ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ روایت ہے پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کرے گا تو وہ قیامت کے روز خداوند عالم کے غیظ و غضب سے محفوظ رہے گا۔ اس سورے کا مضمون، اس سورے کا محتوا، وہ معارف جو اس سورے میں خابیدہ اور نہفتہ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر اس سورے کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس سورے میں خداوند عالم نے انسان کی دنیاوی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہے، انسان کی آرام اور آسائش اور رنج و غم اور مشکلات کے حوالے سے گفتگو ہے مشکلات کے حوالے سے، اور پھر گفتگو جو ہے وہ انسان کی نعمتوں سے متنعم ہونے سے ہے کہ کیا نعمتیں خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں اس میں سے کچھ نعمات کا ذکر، کچھ اہم نعمتوں کا ذکر خداوند عالم نے اس سورے میں کیا ہے۔ آئیے سورے کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں تاکہ گفتگو اور بہتر طریقے سے واضح ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد۔ اس سورے میں بھی خداوند عالم نے مختلف طرح سے قسمیں استعمال کی ہیں، اور قسموں کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ لا اقسم بهذا البلد، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور بلد سے مراد یہاں پر شہر مکہ ہے، یعنی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی۔ دوسری آیت وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مخاطب یہاں پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو، خداوند عالم مخاطب ہے پیغمبر آدم سے، کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے میں نے اس شہر کو وہ اعزاز اور وہ عظمت بخشی کہ میں نے اسے مقام قسم میں استعمال کیا۔ میں کون؟ خالق کائنات، قادر مطلق، تو میں نے اس شہر کو شرف بخشا کیونکہ آپ اس شہر میں دنیا میں آئے، کیونکہ آپ نے اس شہر میں سکونت اختیار کی، اس لیے آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کی وجہ سے میں نے اس شہر کو بھی بابرکت بنا دیا اور مقام قسم میں اس شہر کو استعمال کیا۔ قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اس کی کہ جو چیز، جو وجود اس والد سے وجود میں آیا، یعنی جو
اس والد کے ذریعے وجود میں آیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر والد سے مراد جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وما ولد یعنی جناب ابراہیم سے جو متولد ہوئے وہ کون؟ جناب اسماعیل یہاں پر مراد ہیں، کیونکہ ان دونوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ پھر ارشاد ہوا آیت نمبر 4 میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم کہ ہم نے انسان کو کبد یعنی مشکل میں، رنج و غم میں خلق کیا۔ یعنی انسان کی جو فطرتاً انسان کی تخلیق ہے اور انسان کی جو ضروریات ہیں کہ اگر دنیا میں انسان کو زندگی بسر کرنا ہے تو وہ جو ضروری چیزیں انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، انسان کے اندر موجود ہیں، اور انسان ان چیزوں کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو دوچار ہونا ہے، نہیں تو پھر وہ دنیا نہیں کہلائے گی یا پھر وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ دنیا اور انسان میں جو ربط اور رابطہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ دنیا میں رہ رہا ہے تو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مشکلات میں خلق کیا، رنج میں خلق کیا۔ دوسرا معنی کبد کا جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے علی الاطلاق مختار بنا کے خلق نہیں کیا، بلکہ انسان کو مجبور بھی خلق کیا۔ انسان کے سفر کرنے کی جو کیفیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک طرف انسان کو جبر تھامے ہوئے ہے، ایک طرف انسان کو اختیار تھامے ہوئے ہے۔ جبر اور اختیار کی درمیانی راہ جو ہے اس میں انسان سفر طے کر رہا ہے۔ یعنی بعض کاموں میں انسان دنیا میں مجبور ہے اور بعض کاموں میں انسان مختار ہے۔ اس طرح سے اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ انسان دنیا میں آنے کے لیے مختار نہیں ہے، مجبور ہے۔ دنیا سے جانے کہ دنیا سے جائے یا نہ جائے انسان کو اختیار نہیں ہے، مجبوراً ایک روز ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن زندگی اور موت کے درمیان کا جو سفر انسان زندگی میں طے کرتا ہے، اس سفر میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے انسان چاہے نیک اعمال انجام دے یا اعمال بد انجام دے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور انسان جب تک مشکلات کا ذائقہ نہیں چکھے گا، جب تک انسان کو رنج و غم سے ملاقات نہیں ہوگی اس کی، جب تک وہ رنج و غم جو دنیا میں اس کو پیش آتے ہیں اس کے شامل حال نہیں ہوں گے، جب تک انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا، انسان کو آسائش اور آرام کا احساس نہیں ہوگا، جب تک انسان پر مریضی نہ آئے انسان کو صحت کی نعمت کا احساس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ آگے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 5 میں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت موجود نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قادر مطلق موجود نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے اوپر خداوند عالم کی ذات قادر علی الاطلاق کی صورت میں موجود ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یعنی اس آیت کے ذریعے انسان کو یہ بات احساس کرائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے اندر تکبر کی بو پیدا نہ کرے، انسان اپنے اندر تکبر کے عنصر کو پروان نہ چڑھائے۔ کیونکہ اس کے اوپر ایک قدرت موجود ہے، بلکہ جن کاموں کو انجام دینے کے لیے انسان کے پاس قدرت اور طاقت موجود ہے وہ بھی اسی ذات کی عطا کردہ ہے جو قادر علی الاطلاق ہے۔ انسان ہر لمحہ ہر ثانیہ خداوند عالم کی قدرت سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اگر یہ فیضیابی ایک لمحہ کے لیے بھی ختم ہو جائے، اس کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے بھی منقطع ہو جائے تو انسان کا وجود فنا ہو جائے۔ انسان کے وجود کی بقا کی سبب یہی ہے، انسان کے وجود کی بقا کا سبب یہی ہے کہ انسان اللہ کی قدرت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمانیت سے ہر لمحہ فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو انسان اپنے آپ نے اندر تکبر پیدا نہ کرے، کیونکہ وہ مجبور ہے کچھ کاموں میں۔ تو جن کاموں میں وہ مجبور ہے بس
جب ان کاموں کی بنسبت وہ متوجہ تو احساس کرے کہ کوئی ایسی ذات ہمارے اوپر موجود ہے کہ جو کسی کام میں مجبور نہیں ہے، جو قادر علی الاطلاق ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 6 میں، یقول اہلکت مالا لبدا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیے، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ فلاں عمل خیر میں شریک ہوئیے، فلاں عمل خیر انجام دیجیے، آپ مثال کے طور پہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے، ہاسپٹل تعمیر ہو رہا ہے، یہ دیگر کارہائے خیر انجام دی جا رہے ہیں، تو ہم سے کہا گیا کہ بھئی آپ بھی اس میں ذرا تعاون کیجیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نیک کاموں میں بہت مال خرچ کیا، لیکن اس مال کے خرچ کرنے کی جزا نہیں مل پائی ہمیں ابھی تک۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یقول اہلکت مالا لبدا، ہم نے بہت سا مال ان کاموں میں ضائع کر دیا۔ یعنی وہ لوگ کار خیر میں مال کو خرچ کرنے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مال خرچ کیا اور کوئی ہمیں جزا نہیں ملی۔ یعنی کیا مطلب، گویا ہم نے اپنے پیسے کو ہلاک کر دیا، ہم نے پیسے کو ضائع کیا کیونکہ ہمیں کوئی جزا ہی نہیں ملی اس کی۔ اس کا مطلب ہم نے اپنے پیسے کو ضائع کر دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 7 میں، اَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یہ پہلی والی آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سا مال خرچ کیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت ہی معمولی سا مال خرچ کیا اور اس مال میں بھی ریاکاری پائی جاتی تھی۔ اگر ریاکاری نہ پائی جاتی تو اس عمل کی جزا ضرور ان کو ملتی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ریاکاری کے ضمن میں کہ ریاکار سے اللہ یہ کہتا ہے کہ جس شخص کے لیے تو نے یہ عمل انجام دیا، اس کی جزا بھی اسی سے جا کر لے۔ تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے بہت مال خرچ کیا اور ہمیں جزا نہیں ملی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کہ وہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ نہیں کر رہے، اور کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ یہ جانتا ہے کتنا خرچ کر رہے ہیں، اللہ یہ جانتا ہے کہ نیت کیا ہے خرچ کرنے کی۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے کچھ آیات کا، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو بتا رہا ہے، کچھ اہم نعمتوں کو انسان کو بتا رہا ہے، اور ان نعمتوں کو بتانے کے ذریعے انسان کو اللہ احساس کرانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے کتنی نعمتیں دیں، اور تو اپنے آپ کو جو ہے مختار نہ سمجھ علی الاطلاق، تو اپنا آپ کو قادر نہ سمجھ، بلکہ یہ نعمتیں جن سے تو استفادہ کر رہا ہے، اور استفادہ کرنے کے بعد اپنے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے، اپنے اندر تکبر کے عنصر کو پروان چڑھا رہا ہے، یہ نعمتیں تیری اپنی ذاتی نہیں ہیں بلکہ میری عطا کردہ ہیں۔ جیسے ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 8 میں کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں؟ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اگر انسان غور و فکر کرے۔ اگر خدا نہ کردہ کسی کی آنکھوں سے نور چلا جائے، کسی کی بینائی سلب ہو جائے، تو پوری دنیا اس کے لیے تاریک ہو جاتی ہے۔ آنکھ اپنے مقام میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کے جزیات پر اور اس کی تحلیل اور اس کی تجزیہ کیا جائے تو اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ آنکھ میں خداوند عالم نے 7 پردے قرار دیے ہیں۔ یہ جو آپ کو پردہ باہر دکھائی دیتا ہے، یہ 7واں اور آخری پردہ ہے۔ اس کے اندر 6 پردے موجود ہیں۔ بہت سی باتیں آنکھ کی تخلیق میں عجیب و غریب موجود ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ انسان ان آنکھوں کی بینائی کے ذریعے کوئی کام انجام دیتا ہے اور اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، بلکہ ہم نے عطا کیا ہے اسے یہ بینائی۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور یہ ایک زبان اور یہ 2 لب بھی ہم نے عطا کیے ہیں انسان کو۔ کیوں انسان بھول جاتا ہے کہ یہ عطا کردہ ہماری ہے، یہ عطا ہماری ہے،
اگر زبان انسان کے پاس نہ ہو تو انسان اپنے ما فی الضمیر کو منتقل نہ کر پائے، انسان اپنے مفاہیم کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر منتقل نہ کر پائے۔ کتنا سخت ہو جاتا ہے انسان کے لیے اگر انسان بول نہ پائے ایک لمحہ۔ بہت عظیم اہمیت ہے، نعمت ہے زبان انسان کے لیے اگر انسان غور و فکر کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت کر دی، راہ شر کی بھی انسان کو ہدایت کر دی، راہ خیر کی بھی انسان کو ہدایت کر دی، راہ سعادت کی بھی ہم نے انسان کو ہدایت کر دی، راہ شقاوت کی بھی ہم نے انسان کو گمراہی کر دی، صراط مستقیم کو بھی انسان کو بتایا اور گمراہی کے راستے کو بھی انسان کو بتایا۔ دیکھیے یہ نعمت عینین و لسانن و شفتین، یہ نعمت مادی دنیاوی نعمتیں ہیں، آنکھ، یہ سب کیا دنیا میں اللہ نے آپ کو دی ہیں، لیکن یہ جو دوسری دو نعمتیں ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ نعمتیں معنوی ہیں، یعنی انسان کی معنویت کو پروان چڑھاتی ہیں۔ حالانکہ جو نعمت مادی ہیں وہ انسان کی معنویت میں ترقی کے لیے شریک ہیں۔ انسان اگر آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کرے اس کی معنویت میں اضافہ ہوگا، اگر انسان زبان سے قرآن کی تلاوت کرے، اگر انسان آنکھوں سے قرآن کی آیات کو دیکھے، انسان کی معنویت میں اضافہ ہوگا، زبان سے قرآنی آیات کی تلاوت کرے انسان کی معنویت میں اضافہ ہوگا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت کر دی، دونوں راستوں کی ہدایت اللہ نے انسان کو کی، دونوں راستوں کی اللہ نے ہدایت کی انسان کو، راہ خیر کی بھی اور راہ شر کی بھی۔ میں نے سورۃ الشمس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، جس کو فجور اختیار کرنے کی بھی اور تقوی اختیار کرنے کی بھی، اور انسان کو اختیار کے زیور سے آراستہ کیا کہ اب انسان تقوی اختیار کرے یا فسق و فجور اختیار کرے۔ یعنی یہ جو ہدایت ہے یہ فطری ہدایت ہے، انسان کی ذات میں ہدایت پائی جاتی ہے، انسان کی ذات میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ انسان فطرتاً اس طرح انسان کی تخلیق ہے فطری طور پر کہ انسان اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی کو مانتا بھی نہ ہو، کسی بڑی طاقت کے آگے سجدہ نہ کرتا ہو، سر و سجود نہ ہو، لیکن انسان کے اندر ایک ملکہ، انسان کی فطرت میں انسان اللہ نے رکھا جو ہے ہدایت کے عنوان سے، یعنی انسان کی ذات میں اللہ نے ہدایت رکھی کہ انسان فطری طور پر، ذاتی طور پر اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا اس پر غالب آ جائے اور فطرت اس کی گرد و غبار سے ڈھک جائے اور وہ فطرت کی آواز کو سن نہ پائے، لیکن فطرت انسان کو ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف رغبت دلاتی ہے اور تشویق کرتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے انسان کے اندر دو طرح کی چیزیں رکھی، ایک نبی باطن اور ایک نبی ظاہر۔ ہدایت کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا انسان کی ہدایت کا۔ ایک تو اللہ نے انسان کی ذات میں ہدایت رکھی کہ انسان اچھے کاموں کی طرف مائل ہو، پھر اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد بھی انسان کی ہدایت کا انتظام کیا، نبی باطن کی شکل میں اور نبی ظاہر کی شکل میں۔ دیکھیے اللہ نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی، لیکن اللہ نے انسان کو عقل کے زیور سے بھی آراستہ کیا۔ عقل کو کہتے ہیں نبی باطن، عقل انسان کو نیک کاموں کی طرف ہدایت کرتی ہے، انسان کو عقل تقوی کی طرف ہدایت کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہے، راہ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اور نبی ظاہر جو انبیاء کا سلسلہ اللہ نے رکھا، ائمہ کا سلسلہ اللہ نے ہدایت کا ظاہر کیا، تاکہ ایک ایسے نمونے اللہ انسان کے لیے بھیجے کہ ان کو دیکھ کر انسان عمل انجام دے۔ تو یہ گفتگو ہماری الحمدللہ ہم نے آج سورۃ البلد کی آیت نمبر 10 تک ہم نے تفسیر پڑھی۔ اب انشاءاللہ باقی جو آیات ان کی تفسیر ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔